الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجه آج کی یہ مجلس استاد محترم جناب مولانا آصف جعفری صاحب جو خطیب بھی تھے اور مجلس عزا بھی پڑھتے تھے، محافل بھی پڑھتے تھے، اور ہمیں درس و تدریس یا ہم بالواسطہ یا بلا واسطہ ہم سب ان کے شاگرد ہیں، تو ان کا حق بھی ہمارے گردن پر ہیں، اور جو دوسرے مرحومین ہیں جو صاحب خانہ ہیں ان تمام اور ہمارے اپنے مرحومین ان کی مغفرت کی نیت سے ایک دفعہ صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی ذات پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تو استاد کی اہمیت یقیناً ہم سب جو ہے کا پیشہ بھی یہی ہے، چاہے آپ اس کو مبلغ کہیں، چاہے آپ اس کو موعظہ کرنے والا کہیں، یا آپ جو ہے عالم کہیں، گویا ہمارا بھی اس رشتے کے ساتھ زیادہ سنخیت رکھتا ہے کہ ہم بھی بعنوان استاد جب معاشرے میں جاتے ہیں تو آپ بھی بعنوان ایک استاد ہے، بعنوان عالم، بعنوان مبلغ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہی پیشہ اور یہی مقام اور یہی مرتبہ جو ہے ہمارے انبیاء اور اولیاء کا بھی تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے اور برتر معلم تھے، جنہوں نے تمام انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے تبلیغ کی۔ تو یقیناً مولانا آصف جعفری صاحب جو اس پیشے سے تعلق رکھتے تھے، یقیناً انہوں نے بھی بے شمار انسانوں کی، بے شمار افراد کی یقیناً انہوں نے ہدایت کی ہے، اور ایک ایسا بندہ جو دینی مدرسے میں کچھ پڑھا ہو، جو منبر اور موعظہ سے اس کا رابطہ ہو، تو یقیناً وہ کسی نہ کسی کو کوئی نیک اور کوئی اچھی چیز کی تعلیم ضرور دیے ہوں گے، اور حتماً دیا ہے، کیونکہ جب مولانا ہے تو وہ کسی نہ کسی نیک کام، نیک باتوں کے ذریعے سے تبلیغ کیا ہے، تو یقیناً اس کا اجر خداوند متعال ان کو دیں گے، ان کے روح تک پہنچیں گے، اور خود ذات یعنی اجتماعی کاموں میں اس کے اپنی ذاتی فعالیتوں کے علاوہ بہرحال ایک متحرک زیرک شخص تھے، جو ہر مسئلے پر جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو بہرحال وہ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ان کی یاد میں ان کے جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس محفل اور مجلس کا ثواب بھی ہم ان کے روح کو جو ہے بخش دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی روح تک پہنچائیں گے اس کا صلہ، اس کا ثواب، اس کا جزا۔ تو معلم کے حوالے سے کچھ گفتگو کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو وحی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھیجی
سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات کا مطالعہ کرنے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ معلم اول ذات باری تعالیٰ ہے۔ خالق کائنات اپنے اس حبیب سے یہ کہہ رہا ہے، اے میرے رسول، میرے محبوب، اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے حبیب آپ اس قرآن کو، اس کو پڑھ لیں جس نے آپ کو خلق کیا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خلقت نظام الہی کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے۔ وہ یہی معلمی کا پیشہ ہے کہ خالق کائنات اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اقرأ، پڑھ لے، آپ اپنے حبیب کو سکھا رہا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا، الذی، جس نے آپ کو خون کے اس لوتھڑے سے، خون کی جمے ہوئے خون سے آپ کو پیدا کیا۔ اور دوبارہ کہتے ہیں کہ اقرأ وربک الاکرم، اے میرے حبیب آپ پڑھ لے، اور تیرا پروردگار جو اکرم ہیں، جو سب سے زیادہ کریم ہیں، اس کے نام پر آپ پڑھ۔ الذی علم بالقلم، جس نے آپ کو قلم کے ذریعے سے سکھا دیا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا انسانوں کو جو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو ان آیات سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں، اس نظام ہستی میں جو سب سے پہلا معلم ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ خالق کائنات اس پیشے پر فخر کرتے ہوئے اپنے حبیب کو سکھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد خلقت انسانی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حضرت آدم کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خالق کائنات نے آدم کو بھی سکھا دیا، ان اسماء کی تعلیم دی آدم کو۔ وعلم آدم الاسماء، آدم کو ان اسماء کی تعلیم دی، ان معین اسماء کی تعلیم دی۔ اور اس کے علاوہ اس پیشے کی اہمیت قرآن اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اور فلسفہ بھی یہی ہے۔ ذات باری تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 شاید اسی میں ارشاد فرما رہا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو تزکیے کا آپ کو بتائیں، جو آپ کی تعلیم اور تربیت کرے، ہم نے ایسے نبی کو آپ کے درمیان میں مبعوث کیا ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن تعبیر کچھ اس طرح سے کر رہا ہے کہ من احیا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک شخص کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ یہ ظاہری جسم کے بارے میں ہے، لیکن ہماری عقل یہ کہتا ہے کہ جو کسی کے ظاہری جسم اور اس کے روح کو زندہ رکھے تو گویا انسانیت کو اس نے زندہ کیا۔ لیکن اگر کوئی انسان کو تعلیم دے، کوئی انسان کی تربیت کرے، اس کے روح کو کمال کی طرف پہنچائے، ان کی تربیت کر کے کمال کے منازل کو اگر کوئی طے کرا لیں تو اس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور کیا خدمت ہو سکتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصداق اتم ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو بچا لیا۔ علی مرتضیٰ انسان کامل اور مصداق اتم ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو بچایا ہے اپنے اس علم کے ذریعے سے، کہ جہاں پر رسول خدا کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، رسول گرامی قدر نے اپنے علم کے ذریعے سے تک انسانوں کی تعلیم و تربیت کی تاکہ یہ انسانیت بچ جائے۔ علی مرتضیٰ نے بھی انسانیت کو بچا لیا۔ دوسرے جگہ پر سورہ رحمان میں خالق کائنات دوبارہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، خلق الانسان علمہ البیان، اور اس کے بعد ہم نے اسے بیان کی تعلیم دی۔ اب مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ بیان سے مراد کیا ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نطق کرنے کی، بات کرنے کی تعلیم دی۔ یہ بھی خداوند متعال کا ایک
سب سے بڑا جو لطف اور کرم ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ زبان کا جاننا الگ ہے، کسی زبان میں بات کرنا یہ الگ ہے، لیکن یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں اپنے مخاطب کو اپنی فکر اور اپنے علم اور باقی چیزوں کو سمجھا سکتا ہے کسی بھی زبان کے ذریعے سے۔ یہ گویائی کا طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف نطق سے مراد بیان کا یعنی علمہ البیان سے مراد یعنی بیان یعنی آشکار کرنا۔ یہ بیان صرف نطق تک محدود نہیں ہے، بلکہ کتابت کے ذریعے سے بھی آپ اپنی فکر کو دوسروں تک، اپنے سوچ کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو بیان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو کسی مخفی چیز کو آشکار کرے، اسے بیان کہلاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے خلقت انسانی کے بعد انسان کو جو فن اور کمال دیا ہے وہ گویائی کی طاقت دی ہے کہ وہ بیان کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو مسجد میں دو گروہ تھے، ایک بحث و مباحثہ کر رہا تھا، ایک گروہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نماز پڑھنے والوں کے جگہ پر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ اس مقام پر گئے، اس گروہ کے پاس گئے جو بحث و مباحثہ میں مصروف تھے، اور کہا کہ انما بعثت معلما، خالق کائنات نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ تعلیم اور شغل انبیاء اور شغل معلمی استاد کا پیشہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، خالق کائنات کچھ حقائق کو جاننے کے لیے حضرت موسیٰ پر یہ ضروری اور مورد الزام قرار دیتا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضرت خضر کے پاس جائیں اور ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ اور موسیٰ جو اولو العزم نبی ہیں، اگرچہ قرآن نے حضرت خضر کا نام نہیں لیا ہے، لیکن مفسرین کے مطابق حضرت خضر تھے وہ، اور حضرت موسیٰ باقاعدہ اجازت لیتا ہے حضرت خضر سے کہ میں آپ کی پیروی کروں، آپ اجازت دیں تو میں آپ کی پیروی کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت خضر کا جواب ہے، اے موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکو گے، انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے جب وہ باطنی چیزیں آشکار جب تک نہ ہوگے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً موسیٰ صبر نہ کر سکے، اور جب موسیٰ پر وہ اسرار جب آشکار ہو گئے تب معلوم ہوا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکھنا سکھانا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، جب بھی کوئی معلم اپنی شاگرد کو بسم اللہ کی تعلیم دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بچہ اور وہ طالب علم جب اس کی تکرار کرتا ہے تو خداوند متعال جو ہے 3 افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم ان پر حرام کرتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ بچہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، اور اس بچے کا والد جس نے اس کو بھیجا، اور وہ استاد جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دی۔ اب سیرت انبیاء میں بھی ابھی آپ دیکھیں تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء و معصومین علیہ السلام نے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ کیوں؟ وہ انسان کامل تھے، وہ انسان نمونہ تھے، خصوصاً معصومین جو 4 معصومین ہیں وہ انسان کامل، ان میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے، درس دینے کے لیے، تاکہ قیامت تک ان کی یہ سیرت زندہ رہے، کچھ نمونے ہمارے لیے پیش کیے ہیں۔ جن میں سے ایک نمونہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے کسی فرزند کو عبد الرحمن نامی شخص کے پاس بھیجتا ہے،
اور عبد الرحمن نامی یہ شخص امام حسین کے کسی فرزند کو سورہ فاتحہ کی تعلیم دیتا ہے۔ جب امام کے پاس وہ فرزند آتا ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو امام حسین اس قدر خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1000 دینار سونا جو ہے اس معلم کے لیے تحفے میں پیش کرتا ہے۔ نہ فقط یہی بلکہ 1000 حلہ جو قیمتی کپڑا وہ بھی اس استاد کو عطا کرتا ہے۔ جب امام کی یہ سیرت دیکھتے ہیں تو ہم جیسے افراد دوبارہ اشکال کرنے لگتا ہے، اس نے آپ کے بیٹے کو، آپ کے فرزند کو سورہ فاتحہ کی تلاوت سکھائی ہے، آپ نے اس قدر اس کو انعام سے نوازا ہے، 1000 دینار وہ بھی سونا، اس کے بعد جو ہے اتنے مہنگے کپڑے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس نے میرے فرزند کو جو کچھ سکھایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس نے جو سکھایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں سے جو نقطہ جو ہم نے لینا ہے وہ یہ کہ امام حسین انسان کامل تھے، عصمت کے درجے پر فائز تھے، معصوم تھے، امام تھے۔ امام کے لیے خود تربیت کر سکتے تھے، لیکن معاشرے میں دکھلانے کے لیے، معاشرے میں دوسرے افراد کو یہ سیرت جو ہے ظاہر ہو، پتہ چلے، امام نے دو کام انجام دیے۔ ایک اپنے فرزند کو معلم کے پاس بھیج کر اس کی عظمت کو بتا دیا کہ استاد کا احترام کیا ہے، استاد کی تعظیم کیسے کرنا ہے۔ دوسرا جو اس نے سکھایا تھا اس کا معاوضہ دے کر امام نے بتا دیا کہ استاد کا شغل ہے، جو پیشہ ہے، اور جو وہ کچھ آپ کے بچے کو سکھاتا ہے وہ کس قدر قیمتی ہے۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو پورا رسالۃ الحقوق انہوں نے لکھا ہے، ہر انسان کے اوپر جو حق ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے جب استاد کی باری آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ استاد کا حق تمہارے گردن پر یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرو اور مجلس میں اس کا احترام کرو، اور جب بھی وہ بات کرے تو اچھے طریقے سے سنو۔ اب یہی چیز اگر ہم دیکھیں کہ آیا عملی طور پر اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں یا ہم کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی استاد آ جائے تو آیا ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں یا ہم اس کو مجلس میں آگے بٹھاتے ہیں، یا جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کیا ہم اچھے طریقے سے سنتے ہیں؟ تو یہ امام سجاد علیہ السلام کا وہ حق جو آپ نے استاد اور معلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ بس 2-3 واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے امام حسن عسکری کے بارے میں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ غلات اور یہ جو ناصبی تھے وہ بہت زیادہ کام کر رہے تھے۔ ایک دن امام نے سنا کہ آپ کا جو ایک شیعہ ہے، جو فقیہ تھا، جو شیخ تھا، وہ معلمی کے اس بعنوان استاد معاشرے میں تھا، اس نے کسی ناصبی کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، اور جب امام کو یہ خبر پہنچی کہ وہ کامیاب ہو کر اور اس نے ناصبی کے جتنے بھی الزامات تھے ان سب کا جواب دیا ہے، ان سب کو اس کے استدلال کو رد کر دیا ہے، تو امام بہت خوش ہوئے۔ کہتے ہیں کہ امام کا ایک محل تھا، جگہ تھا، مقام تھا، وہاں پر ایک مخصوص جگہ بنایا ہوا تھا۔ بنی ہاشم کے جو ہے افراد جو ہے امام کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے صدر مجلس میں، وہاں پر جو ہے سادات جو ہے امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ استاد جو ہے، جب یہ شیخ اس مجلس میں پہنچا تو امام اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ امام حسن عسکری اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس کو لا کر اپنے جگہ کے پاس بٹھا دیا۔ بعض جو آپ کے پاس تھے، جو بنی ہاشم کے افراد، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، یہ آپ ایک استاد کو جو ہے اس قدر آپ نے آگے لایا یہاں کی سادات کے درمیان میں اور اپنے جگہ پر اس کو لا کھڑا کر دیا ہے۔ تو امام نے فرمایا اس نے جو کچھ کیا ہے، اس نے جو جس طریقے سے اس غالی کو اور اس ناصبی کو جو جواب دیا ہے، میں اس کے احترام میں اس کو جگہ دے رہا ہوں، اس کی عظمت اور اس کے علم کی عظمت کی وجہ سے میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلم اور صاحب علم کی اسلام میں کیا قدر ہے۔ ایک اور واقعہ ہے جو معروف ہے ابن سکیت کا، جو اسحاق ابن یعقوب ابن یوسف کے نام سے معروف ہے۔
اس شخص کو جو ہے متوکل جو ہے اپنے بیٹے معتز اور معید کے لیے بعنوان استاد اس کو اپنے قصر میں لا کر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے یہ دونوں بیٹے بہت زیرک ذہین فطین ہیں، اس کے لیے آپ جیسے اس کے استاد کی ضرورت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ابن سکیت یا ابن سکیت کو سکیت اس لیے کہا کہ وہ زیادہ خاموش رہتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، مثلا ہر موضوع پہ ہر کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے معروف ہوا ہے۔ تو ایک دن متوکل کو بارہا شکایت ہو گئی کہ یہ ابن سکیت جو ہے یہ شیعہ ہے، یہ ایک نہ ایک دن آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ بہرحال بارہا جب شکایت آ گئی تو اس نے سوچا کہ میں بھی اس کا ایک دن امتحان لوں گا، اور اس نے تمام محافل میں جو بڑے بڑے افراد تھے ان کو بلایا اور ابن سکیت کو بھی بلایا، اور آخر اس کا امتحان لینا چاہا اور سوال کیا، اے ابن سکیت مجھے یہ بتاؤ کہ تیرے نزدیک میرے یہ دو بیٹے معتز اور معید زیادہ تجھے عزیز ہیں یا علی کے جو دو فرزند ہیں امام حسن اور حسین وہ تیرے نزدیک عزیز ہیں؟ اور اس نے سمجھا یہ تھا کہ چونکہ میں خلیفہ ہوں، میرے دربار میں سب کے سامنے اب یہ اقرار کرے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے بہت ذہین ہے، بہت فطین ہے، بہت لائق ہے۔ لیکن اس نے جب جواب سنا تو ابن سکین نے کہا خدا کی قسم علی کا غلام قنبر جو ہے تم اور تمہارے دو فرزندوں سے زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک۔ علی کے دو فرزند حسن و حسین کی بات چھوڑیں، علی کا جو غلام ہے قنبر وہ میرے نزدیک تیرے دو فرزندوں سے اور تجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ جب اس نے سنا تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ہی اس نے حکم دیا کہ اس کی زبان کو جو ہے گردن سے نکال کر قتل کر دیں، اور یہ فتویٰ اس نے یہ حکم دیا اور اس طرح سے وہ شہید ہو گئے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض استاد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کردار کی وجہ سے، جن کے رفتار کی وجہ سے اور جن کے درس کی وجہ سے ایک انسانیت کو وہ بچا سکتا ہے، ایک انسانیت کو، پورے انسان کو گمراہی اور ضلالت سے بچا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ استاد ہونا بہت معمولی سا کام ہے، معمولی سا شغل ہے، بس جو بھی استاد ہو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں نا آپ کے بچے پر جو سب سے زیادہ بچہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ رہتا ہے تو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے آپ کے پاس رہیں گے، چونکہ اس کے سونے کا ٹائم نکالیں تو 5-6 گھنٹہ آپ کے پاس رہتا ہے، جبکہ 6 سے 7 گھنٹے وہ استادوں کے پاس رہتا ہے، 2-3 گھنٹے وہ دوستوں کے پاس رہتا ہے۔ تو اس کی تربیت میں، اس کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں جو استاد کا جو رول ہے، جو کردار ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے یہ تحقیق کرو کہ تم کس کے پاس جا کر پڑھ رہے ہو۔ اپنے استاد کو جو ہے ایسے ہی کسی کے پاس جا کر بعنوان استاد کسی کے پاس زانو یہ تلمیذی وہ نہیں کرو، خم نہ کرو، بلکہ جو ہے اپنے استاد کے بارے میں اس کے افکار، اس کے سوچ، اس کا فکر، اس کے رہن سہن، یہ سب کے سب شاگرد پر اثر کرتا ہے۔ اور آج کل کی جو اصطلاح ہے اس میں بعض یہ جو علوم تربیتی کے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہڈن عوامل ایسے ہیں جو عوامل مخفی، بعض عوامل ہیں جو آشکار ہیں، جیسے ماحول، محیط، تربیت، یعنی ماں باپ، یہ جو بچے کی تربیت پر اثر کرتا ہے۔ کچھ عوامل ایسے ہیں جو مخفی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ بچہ جب سکول جاتا ہے تو یہاں تک کہ سکول کے جو دیواریں ہیں، ان کے جو سائن بورڈ ہوتے ہیں، ان کے جو اوپر جو لکھا ہوتا ہے، جو تصویریں ہیں، جو استاد کا لباس ہے، وہ سب کے سب آپ کے بچے کی تربیت پر اثر کرتا ہے۔ آپ کا بچہ مثلا کوئی لڑکا ہو تو سامنے والا معلم اگر لڑکی ہو، کوئی خاتون ہو، تو اس کے جو انداز ہیں، جو گفتگو کرنے کا انداز، اس کے لباس، اس کے حرکات، سکنات، یہ سب آپ کے بچے پر اثر کرتا ہے۔ ان کو بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھے۔ اسی طرح جو در و دیوار مدرسے کے اس پہ اگر مثلا اس پہ لڑکیوں کی تصویریں ہوں اور مدرسہ لڑکوں کے لیے ہو، اور اسی کے برعکس مثلا، تو یہ سب کے سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استاد کا جو اثر ہے بچے کی تربیت پر وہ زیادہ ہے، اور اسی لیے استاد کو اسلام نے، ائمہ علیہم السلام نے جو مقام دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ ان کا ایک بہترین کردار ہے معاشرہ سازی میں، انسان سازی میں۔ اور اسی واقعے کو ہم دیکھ سکتے ہیں
عمر ابن عبدالعزیز کے واقعے میں کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال ہوا کہ تیرے باپ، تیرے آبا و اجداد، نیاکان سب نے جو ہے علی پر لعن کرنا شروع کر دیا، اور ایک تم آ کر اس کام کو ختم کر رہے ہو، آخر اس کا فلسفہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، دو چیزیں ایسا میرے ساتھ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کر دیا، میں نے جو ہے علی پر لعن کرنے کو ختم کر دیا، اور جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا حق تھا میں نے اسے دینے کی کوشش کی، باغ فدق کو میں نے واپس کیا۔ جب اس سے سوال کیا وہ دو عوامل کیا تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بچہ تھا اور میں چھوٹا تھا، اور ہمارا جو رفتار اور روش یہی تھی کہ استاد ہمیں پڑھاتے تھے، مخصوص استاد تھا میرا، وہ پڑھاتے تھے، اور ایک ٹائم پر مجھے آزادی تھی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا، تو ہمارے کھیل کا مشغلہ یہی تھا، جب بھی کسی کو غصہ آ جاتا تھا تو وہ علی پر لعن کرتا تھا، نعوذ باللہ علی پر لعن کرتا تھا۔ تو یہ ہماری روٹین کی بات تھی، اور اس پر جو ہے پورے شام میں جو ہے یہی سسٹم تھا کہ بچے جو ہے علی پر لعن کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں اور علماء سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ معاویہ اس قدر امام علی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ وہ گلیوں میں جو ہے بچوں کے لیے بعض افراد کو بھیجتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں کھلونے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مثلا حیوانات کے بچے ہوتے تھے، پہلے ان کو دیتے تھے تاکہ جو گلیوں میں جو بچے ہیں وہ کھیلیں، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کچھ افراد جا کر ان سے زبردستی اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم علی کی طرف سے آئے ہیں اور تمہیں حق نہیں ہے۔ اس قدر انہوں نے پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ تقریباً 70 سال علی پر لعن کیے شام کے محراب و مساجد سے۔ تو 70 سال پوری ایک عمر ہے انسان کی۔ اب یقین کریں وہ کہہ رہے کہ میں بھی ایک دن میں بھی میرے دوست کے کسی اس کام پر جب مجھے غصہ آیا تو میں نے بھی لعن کیا، ٹھیک اسی ٹائم پر میرے استاد کا وہاں سے گزر ہوا اور استاد مسجد میں گئے، اور جب میں درس کے لیے استاد کے پاس پہنچ گیا اور جتنا میں نے انتظار کیا استاد نے نماز ختم نہیں کیا، وہ پڑھتے جاتے گئے پڑھتے گئے۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ استاد کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو ایک دفعہ استاد نے کہا تجھے کہاں سے معلوم ہے کہ جب خداوند متعال ایک دفعہ اہل بدر سے راضی ہونے کے بعد دوبارہ ان سے ناراض ہو، تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ وہ گھبرا گئے، کہا کہ مجھ سے کوئی خطا سرزد ہوئی، کہا کہ تم کس پر لعن بھیج رہے تھے؟ تو اس نے کہا میں علی پر لعن بھیج رہا تھا۔ تو استاد نے سوال کیا کیا تم جانتے ہو علی کون ہے؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں علی کون ہے۔ تو استاد نے کہا کہ علی اہل بدر میں سے ہیں، اور اہل بدر پر خدا راضی ہیں، اور جب تجھے معلوم نہیں کہ علی کون ہے تو اس پر لعن کیوں بھیجتے ہو؟ بہرحال یہی ایک کلمہ استاد کا اس پر اتنا اثر کر دیا، اس نے یہی قصد کیا کہ اگر کسی نہ کسی دن اگر مجھے یہ خلافت مل جائے تو پہلا کام جو میں کروں گا وہ یہی کروں گا کہ علی پر جو لعن ہو رہا ہے میں اس کو ختم کر دوں۔ یہ ایک عامل تھا۔ دوسرا عامل وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے والد کو دیکھتا تھا، جب بھی وہ خطبہ پڑھتے تھے، اس کا والد مدینے میں معاویہ کی طرف سے حاکم تھا، تو وہ جب بھی خطبہ دیتے تھے، جب بھی علی پر لعن کی باری آتی تھی تو وہ اس کی زبان جو ہے لکنت میں چلا جاتا تھا، اور وہ صحیح بات بھی نہیں کر سکتے، در حال کہ پورا خطبہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ دیتے تھے، لیکن علی پر لعن کی جب نوبت آتی تھی تو زبان لڑکھڑا جاتا تھا، زبان لکنت جس کا دیکھا اس کو وہ چوکھٹ پر جا سکتا۔ اس نے اس بات کو نوٹ کیا اور ایک دن اپنے والد سے سوال کیا، مجھے تعجب ہوتا ہے جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ پورے خطبے کو بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خطبہ دیتا ہے، لیکن جب اس شخص پر آپ لعنت بھیجتے ہیں تو آپ کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کے والد نے اس کو کہا جس شخص پر ہم لعن بھیج رہے ہیں اگر اس کے احترام، اس کے اکرام اور اس کی عظمت مرتبے کو اگر ہم یعنی ان افراد کو بیان کریں، ان لوگوں کو اس کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہو تو یہ لوگ جو ہے ہمیں سلام بھی نہیں کریں گے، ہمارے ارد گرد سے دور بھاگیں گے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے استاد کی بات کو نوٹ کیا تھا، اس میں اضافہ ہو اور اس نے کہا کہ میں حتماً
اپنے اس بات کو عملی جامہ پہنا دوں گا کہ جب بھی مجھے خلافت ملے میں علی پر لعن کرنے کو ختم کر دوں گا۔ اب کہتے ہیں کہ بعض یہاں تک بیان کیا ہے اور بعض نے آگے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس نے جب اس کو خلافت ملی اس نے اپنے کسی یہودی مسیح کو بلایا اور کہا کہ میں ایسے ہی اس کو بیان کروں تو یہ مسئلہ بن جائے گا، چونکہ ایک سنت دیرینہ چلی آ رہی ہے، میں ایسے ہی بیان اس کو ختم نہیں کر سکتا ہوں، میں اس طرح سے کچھ چال چلاؤں گا کہ میں جب خطبہ دوں گا تو تم دوران خطبہ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ اے خلیفہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ خاصگاری کرتا ہوں، شادی کروں گا، تو اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا تمہارا مذہب ایک یہودی ہے، تم ایک یہودی ہو، اور ہمارے اسلامی مذہب کے مطابق کسی کافر کو مسلمان کی بیٹی ہم نہیں دے سکتے، اور اس طرح سے میں رد کروں گا، اور جب میں رد کروں تو تم یہ کہنا پھر پیغمبر خدا نے اپنی بیٹی کو علی کو کیوں دیا؟ تو فوراً مجمع چونک اٹھیں گے اور کہیں گے کہ علی تو مسلمان تھے، تو اس کا مسئلہ نہیں تھا، تو میں کہوں گا پھر آپ لوگ ان پر لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ اسلام میں تو کسی شخص کو لعن و طعن کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ کفر اختیار نہ کرے، لیکن آپ تو اس کو علی الاعلان کر رہے ہیں۔ یہ ان کے درمیان طے ہونے کے بعد جب وہ خطبہ دینا شروع کیا تو اس میٹنگ کے مطابق یہودی کھڑا ہوا، دوران مجمع کھڑا ہو کر اس نے یہی کہا کہ اے خلیفہ میرا ایک تقاضا ہے کہ آپ اسے پورا کریں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس مجمع کو گواہ رکھ کر آپ کی بیٹی کے ساتھ خاصگاری کروں گا۔ اس نے جواب دیا کہ تم ایک یہودی ہو اور اسلام کے مطابق جو ہے کسی کافر کو جو ہے مسلمان اپنی بیٹی نہیں دے سکتے۔ اس نے دوبارہ جواب دیا کہ ہاں، پھر رسول خدا نے علی کو اپنی بیٹی کیوں دیا؟ وہ فوراً اٹھا اور اس نے کہا اے بدبخت، تجھے کس نے بتایا کہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کو کسی کافر کو دیا؟ علی تو کل ایمان ہے، علی تو مؤمن ہے، علی کی وجہ سے علی کے بارے میں فضائل ہیں۔ تو فوراً اس نے جواب دیا کہ اگر علی کافر نہیں ہیں تو اتنے سالوں سے آپ علی پر لعن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دین اور آپ کے مذہب کے مطابق جب تک کوئی کافر نہ ہو اس وقت تک اس کو لعن نہیں کر سکتے، جب تک کوئی کافر نہ ہو اس وقت تک اس کو لعن نہیں کر سکتے۔ تو فوراً کہتے ہیں کہ مجمع خاموش ہو گئے، اور اس نے بھی مجمع سے کہا، چونکہ بڑے بڑے علماء تھے، نماز جمعہ کا کوئی پروگرام تھا، اس نے کہا یا جتنے بھی دانشمند حضرات یہاں پر ہیں یا اس یہودی کا وہ جواب دے، اگر وہ جواب نہ دے اور اگر جواب نہ دے سکے تو جو کوئی بھی اگر اس کے بعد علی پر لعن کرے میں اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دوں گا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو استاد اور استاد کے شغل سے مربوط ہیں، بس اسی پر دعا کرتے ہیں، اور یوں کہ یہ مجلس بھی مجلس ترحیم جناب مولانا آصف جعفری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، پاک پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو تیرے درگاہ میں قبول فرما، پاک پروردگارہ استاد محترم کے جتنے گناہان صغیرے ہیں وہ گناہان کبیرے ہیں ان سب کو بخش دے، پاک پروردگارہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمارے جو حاضرین ہیں ان کے مرحومین کو بخش دے۔